السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 149 تا 152 پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ واو اور من سے حیثو جہاں کہیں سے، خرجتہ آپ نکلے، فولی پس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد الحرام کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے وہ جو کہ تعملون تم جانتے ہو۔ اس کا آپ محاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو، مراد یہاں پہ سفر کے لیے نکلنا ہے، اپنا رخ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، یعنی نماز کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، اور یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اس کی تفسیر سنیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 دفعہ دہرایا ہے، 3 دفعہ۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانے مقصد ہے، دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہی کھڑا ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی جب سفر میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون سی جگہ ہے، سمت کون سی ہے، قبلہ کون سا ہے، تو وہ سورج کی روشنی، سورج کا نکلنا، غروب ہونا وغیرہ اس طرح کچھ دیکھ کے، یا پھر اس طرح سے کچھ اور بھی چیزیں آج کل چل گئی ہیں کیونکہ جدید زمانہ ہے، تو اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اب جس طرح ہم کعبے سے باہر ہی رہتے ہیں، ہم سب جو جس ملک کے رہنے والے ہیں، تو اب ہمیں بھی معلوم ہے کہ مشرق کی طرف کیا ہے، مغرب کی طرف کیا ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم مغرب کی طرف سے تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اسی طریقے سے سمت ہم متعین کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے بھی خرجتہ آپ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، فولی پسند پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، مسجد الحرام مسجد الحرام کی، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، یہاں پہ سب کے لیے صیغہ استعمال ہوا، فولو پس تم پھیر لو، یعنی سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم لوگ بھی اسی سمت میں اپنے چہروں کو پھیر لو، اللہ تاکہ نہ، یکونو رہے تاکہ نہ رہے، لام لی کا ترجمہ لیے، ان لا تھا یہ اللہ بن گیا ہے، ادغام ہوا اس میں قانون لگا ہے، تو ترجمہ تو وہی رہے گا کیونکہ ان لا کا ترجمہ ہوتا ہے لیے یہ کہ نہ، تو یعنی تاکہ نہ رہے، للناسی، کیونکہ ہم اس کا اگر لفظی بالکل ہو بہت ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ بنتا ہے اللہ کا اس لیے کہ نہ رہے، تو وہی مطلب ہے، یعنی تاکہ نہ رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجہ کوئی لڑائی کا بہانہ، کوئی حجت بازی کا موقع یعنی لوگوں کو نہ ملے، الذین سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو ظالم ہیں، جن کا شیوہ ہی ظلم کرنا ہے، ظلم کے خوگر جو لوگ ہیں، منہم ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جو ظلم کے خوگر لوگ ہیں نا، تو انہوں نے تو ایسے کرنا ہی ہے، تو وہ تو کبھی خاموش نہیں ہوں گے، وہ تو ان کے سوا باقی لوگوں کو حجت بازی کا موقع تاکہ نہ ملے۔ فلا پس نہ تخشو تم ڈرنا، ہم ان سے، وخشو اور تم ڈرنا، نی مجھ سے، پس نہ تم ان سے ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا،
वलिउतिम्मा और ताकि मैं मुकम्मल करूँ, ताकि मैं पूरी करूँ नियामती अपनी नेमतों को, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है ताकि मैं अपनी इनाम को पूरा कर दूँ अलैकुम तुम पर, वलअल्लकुम और ताकि तुम तहतदून हदायत पा जाओ। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। और जहाँ से भी तुम निकलो अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ कर लो, और तुम जहाँ कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रखो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जतबाजी का मौका न मिले। अलबत्ता उनमें से जो लोग जुल्म के खोगर हैं, जुल्म के पुजारी हैं, यानी जुल्म करने वाले हैं, जिनका शेवा जुल्म है, तो मतलब ये है कि वो खामोश नहीं रहेंगे, तो ये इनको इस्तिस्ना कर दिया इससे। बस उनका कुछ खौफ ना रखो, हाँ मेरा खौफ रखो, और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूँ, और ताकि तुम हदायत हासिल कर लो। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जब बैतुल मुक़द्दस किबला था, यहूदी ये हुजत करते थे कि देखो हमारा दीन बरहक है, इसलिए ये लोग हमारे किबले को अख्तियार करने पर मजबूर हुए हैं। और मुशरिकीन मक्का ये बहस करते थे कि मुसलमान अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इत्तबा करने वाला कहते हैं, मगर उन्होंने इब्राहीमी किबले को छोड़कर इनसे इनहराफ कर लिया है। अब जबकि किबले की तब्दीली में जो मसलहत थी वो हासिल हो गई थी, और उसके बाद मुसलमान हमेशा के लिए काबे को किबला करार देकर उस पर अमल करने शुरू हो गए थे, तो इन दोनों की हुज्जतें ख़त्म हो जाएंगी। अलबत्ता वो जो लोग जिन्होंने इतराज़ करते रहने की कसम ही खा रखी है, उनकी ज़ुबानें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुसलमानों को उनसे खौफ खाने की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुसलमानों को उनसे खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे डरें और मुझसे ही खौफ खाएं। कमा अरसलना, कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा, फ़ीकुम तुम में रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम ही में से, यतलू वो तिलावत करता है, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयतें, वयुज़क्की और पाकीज़ा करता है, कुम तुमको, वयुअल्लिमु और सिखाता है, कुम तुमको, अलकिताबा किताब, वल हिक्मा और हिकमत, वयुअल्लिमु और सिखाता है, कुम तुमको, मा जो के लम नहीं तकूनु तुम थे, तालमुन जानते। अच्छा, इस आयत का ताल्लुक़ पिछली वाली आयत से है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वली उतिम्मा नियमती, यानी मैं, और ताकि मैं पूरा करूँ तुम पर अपनी नेमतें, और ताकि तुम हदायत पा जाओ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि ये इनाम ऐसा ही है जैसा कि मैंने तुम्हारे अंदर एक रसूल तुम ही में से भेजा। यानी कि अल्लाह ताला ने पिछली बात के साथ जैसा कि जो लगाया है ना, कमा का मतलब यही है कि जैसा कि ये भी इनाम है कि तुम्हारे अंदर तुम्हें में से रसूल भी भेजा है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन लें। जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल भेजा, जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है, और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है, और तुम्हें हिकमत और किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो इसकी तफसीर जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के वक्त दो दुआएं की थी। एक ये कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमाइए जो आपकी मुकम्मल फरमाबरदार हो, और दूसरी ये कि इन में एक रसूल भेजिए। तो इनमें का यानी हज़रत इस्माइल की तरफ इशारा फरमा कर अल्लाह ताला के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि इन में रसूल भेजिए। अल्लाह ताला ने पहली दुआ इस तरह कबूल फरमाई कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोतदिल उम्मत करार देकर पैदा फरमाया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए तुम पर ये इनाम फरमाया था कि तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाकर आइंदा हमेशा के लिए इंसानियत की रहनुमाई तुम्हें अता कर दी, जिसकी एक अहम इलामत ये भी है कि हमेशा के लिए काबे को किबला बना दिया गया है। इसी तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ कबूल करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेज दिया है, जो जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं कि इन्हीं खसूसियात के और इन्हीं फ़राइज़ मनसबी के हामिल हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पूरे हामिल हैं कि आपको ये मनसब, ये फ़राइज़ दिए जाएं जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मांगे थे। इनमें से पहला फरीज़ा क्या है, ये आप तिलावत करते हुए देखें कि पहला फरीज़ा कि यतलू अलैकुम, कि तुम पे तिलावत करता है कुरान पाक की। तो ये तिलावत आयात हैं, जिससे मालूम हुआ कि कुरान करीम की आयात को तिलावत करना बज़ाते ख़ुद एक मकसद और एक नेकी है। यानी सिर्फ़ तिलावत करना, खा तिलावत आयात के समझे बगैर की जाए, क्योंकि कुरान करीम के
معنی کی جو آگے تعلیم ہے اور اس کی جو تفسیر سمجھنا سارا وہ ایک مستقل ایک اور علم ہے، مستقل ایک فریضہ ہے، اس کے طور پہ بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیے بغیر، آپ کے سمجھائے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی کہہ دے کہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر سمجھ آ گئی، بات سمجھ آئی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اہل عرب تو عربی دان تھے، یعنی عربی ان کی زبان تھی، خوب اچھی طرح سے واقف تھے، وہ تو انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت تو نہیں تھی۔ تو تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے وہی ہے، یعنی ترجمہ تفسیر جو آپ سکھائیں گے وہ بھی وہی، یہ نہیں کہ کسی نے پڑھ لیا، جب مجھے عربی آتی ہے تو میں کہوں جی مجھے عربی آتی ہے تو میں نے پورا قرآن پاک کو سمجھ لیا ہے، وہ تو میں اپنی عقل سے سمجھوں گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ہے، جیسے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتا ہے، تو وہ جو ہے ہم نے تفسیر لینی ہے، اور حکمت اور دانائی کی جو باتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہی اصل حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ اور اس سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دلیل ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف بھی محسوس ہوتا ہو تو اس وقت اعتبار اس شخص کی عقل کا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا اعتبار ہوگا۔ چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض بھی دیا، یہ فریضہ بھی آپ کو سونپا کہ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے جو آپ نے صحابہ کو دی، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی یعنی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ حاصل کی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی اور تابعین نے تبع تابعین کی، اسی طرح سے تربیت کی، اور پھر یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح سے چلا آتا ہے۔ تو آخر میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم اور وہ باتیں سکھائی ہیں جو کہ تم نہیں جانتے تھے، یعنی قرآن پاک میں بھی کچھ ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی جو صحابہ کرام کو، کیونکہ کچھ قصے کہانیاں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو کہ کسی کو بھی اس وقت کے دور کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی، تو وہ قرآن پاک سے معلوم ہوئی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں جو کہ ان کو نہیں معلوم تھی، چاہے وہ پچھلے دور کی تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حکم تھا جو کہ پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا، اور تم میرا شکر ادا کرو، لی، میرے لیے، ولا تکفرونی، نی جو ہے نون زیر نی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نون زیر یا نی تھا، یہاں پہ یا متکلم کا حذف ہو گیا ہے قانون لگنے کی وجہ سے، لیکن ترجمہ تو باقی رہے گا۔ بہرحال ہم نے ترجمہ یہی کرنا ہے کہ اور تم انکار نہ کرنا، میرا مطلب یہ کہ میری ناشکری نہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میری ناشکری کبھی نہ